الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقیم الصلاۃ علی ذکری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ بندہ اور اللہ کی ملاقات کا ذریعہ نماز ہے۔ اس فکر کو تازہ رکھنے کے لیے اللہ پاک نے اپنے بندوں کو نماز کا حکم دیا اور فرما دیا کہ بندہ آزاد نہیں ہے، اس کا کوئی مالک بھی ہے۔ موت کے بعد اس کو اللہ کو جواب دینا ہوگا کہ تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے اللہ پاک ان کی عمر سے برکت کھینچ لیتا ہے، ان کے کسی بھی عمل کا ثواب نہیں دیتا اللہ تعالیٰ۔ نیک لوگوں کی دعاؤں میں بے نمازی کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ دنیا کی تمام مخلوق چرندے پرندے بھی اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں بے نمازی کے لیے۔ آپ سب سے فرماتے ہیں من حافظ علیہ آنت لہو نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو لوگ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں قیامت میں ان کے لیے نور ہوگا، دلیل ہوگی اور اللہ کے عذاب سے نجات ہوگی۔ من لم یحافظ علیہ لم تکن لہ نورا و برہانا و نجات وکان یوم القیامت مع قارون و ہامان و فرعون ابی بن خلف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو لوگ نمازوں کی حفاظت نہیں کرتے قیامت میں نہ ان کے لیے نور ہوگا، نہ دلیل ہوگی اور نہ اللہ کے عذاب سے نجات ہوگی، اور ان کا حشر فرعون، ہارون، حامان جیسے، قارون جیسے کافروں کے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم اللہ کی امانت ہیں اور ہمیں اللہ کی طرف پلٹنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بندے اور کفر کے بیچ نماز حائل ہے۔ جس بندے نے نماز چھوڑی وہ بندہ کفر سے لپٹا۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، بے نمازی کو اللہ تعالی موت کے وقت 3 سزائیں دیتا ہے۔ اس کی روح سختی سے کھینچی جاتی ہے، اس کی روح سختی سے کھینچی جاتی ہے، بے نمازی کی روح سختی سے کھینچی جاتی ہے، وہ بھوکا مرتا ہے اور پیاسا مرتا ہے، اور اس کی روح اتنی شدت سے کھینچی جاتی جیسے کوئی کانٹے دار جھاڑی میں پتلا دوپٹہ ڈال کر کھینچا جائے تو کس طرح سے پھاٹ کے نکلتا ہے، اس طرح جیسے اس کو محسوس ہوتا ہے جیسے میرے جسم سے کینچی سے کوئی میرے بدن کو کاٹ رہا ہو، اتنی سختی سے روح نکلتی ہے۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ بے نمازی کو اتنی شدت کی پیاس لگتی ہے کہ اگر بتاتے ہیں کہ اس کو تمام دنیا کے دریاؤں کا پانی بھی پلا دیا جائے تو اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔ اللہ اکبر، غور کریں۔ اور 3 سزائیں پاک پروردگار بے نمازی کو قبر میں دیتا ہے، اس کی قبر کو تنگ کر دیتا ہے اللہ پاک۔ اس کی قبر میں جہنم کی آگ بھڑکا دیتا ہے اللہ تعالیٰ بے نمازی کے، اور بے نمازی کی قبر میں ایک گنجا سانپ اللہ مسلط کرتا ہے۔ اس سانپ کی آنکھیں آگ کی ہوتی ہیں، نخون لوہے کے ہوتے ہیں۔ جب وہ بے نمازی کو ایک بار پنجہ مارتا ہے تو بے نمازی 70 گز زمین میں دھس جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتا ہے بے نمازی، وہ سانپ کہتا ہے بے نمازی سے سن، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے، تو نے فجر چھوڑی ہے تو تجھے ظہر تک ڈسوں گا، اور تو نے ظہر چھوڑی ہے تو عصر تک ڈسوں گا، اور عصر چھوڑی ہے تو مغرب تک ڈسوں گا، اور مغرب چھوڑی ہے تو عشاء تک ڈسوں گا، اور قیامت تک تیرے ساتھ ہی سلوک کرتا رہوں گا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، ہم مرنا نہیں چاہیں گے لیکن ہمیں مرنا پڑے گا۔ ہم کفن پہننا نہیں چاہیں گے، ہمیں کفن پہننا پڑے گا۔ ہم سونا نہیں چاہیں گے، ہمیں قبر میں سونا پڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز کی فکر اپنے اوپر لازم کرو، دنیا کی فکروں سے بری ہو جاؤ۔ اس کی نماز اچھی ہوتی ہے
اس کی زندگی اچھی ہوتی ہے. جس کی زندگی اچھی ہوتی ہے اس کی موت اچھی ہوتی ہے. جس کی موت اچھی ہوتی ہے اس کی قبر اچھی ہوتی ہے. جس کی قبر اچھی ہوتی ہے اس کی آخرت اچھی ہوتی ہے. جس کی آخرت اچھی ہوتی ہے اس کی جنت اچھی پکی ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آج تم عمل کی جگہ میں ہو, تم سے کوئی حساب لینے والا نہیں ہے. کل تم قبر اور آخرت میں حساب کی جگہ رہو گے, تمہارے پاس عمل کا موقع نہیں ہوگا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لمبی زندگی کی امید آخرت کو بھلا دیتی ہے. نا وہ جو میت والا ڈولہ ہے وہ ہم سب کے لیے تیار ہے. کیا ہم نے اس ڈولے کے لیے تیار کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں موتو قبل ان تموتو, مرنے سے پہلے مر جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یعنی اس موت کی تیاری کرو جہاں سے تمہیں کبھی بھی واپس نہیں آنا ہے. اچھے عمل کرو, قرآن پاک پڑھو, اس کے حکموں پر عمل کرو, صحیح حدیث پڑھو, اس کے حکموں پر عمل کرو. تو نماز کی فکر اپنے اوپر لازم کرو. آخرت میں بے نمازی کو جب اللہ پاک کے سامنے میں پیش کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے منہ گھما لے گا, اور بے نمازی اندھا ہوگا تو کہے گا پروردگار میں تو اخیارا تھا, تو نے مجھے کو اندھا کر کیوں اٹھایا؟ اللہ تعالیٰ فرما دے گا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی. میں نے سورۃ طٰہٰ میں تجھے پہلے ہی ارشاد فرما دیا تھا, جس نے میرے ذکر و میری نصیحت سے منہ پھیرا ہم اس کو قیامت میں اندھا کو کر کے اٹھائیں گے. اور اللہ فرشتوں کو حکم دے گا مأواہم جہنم, ڈھکیل دو اس کو جہنم میں. کتنی بری بات ہے. ہم مسلمان کیسے ہیں کہ ہم نمازیں نہ پڑھیں, دنیا کے گناہ کریں, کوئی شراب پی رہا ہے, کوئی جوا کھیل رہا ہے, کوئی موبائل میں مست ہے. ہماری صبح قرآن اور نماز سے نہیں ہو رہی ہے بلکہ موبائل سے ہو رہی ہے, اور ہمارا سونا بھی موبائل پر ختم ہو رہا ہے. مصطفیٰ کے نائب ہے کہ موبائل کے نائب ہے؟ معاذ اللہ, بتائیے آپ میرے کو. یا نفس کے نام وہ ہیں, بندے ہیں, ہم اللہ کے بندے ہیں نا. ابھی بھائی اقیم الصلاۃ لذکری, اللہ نے کہا میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. اور اللہ اور بندے کی ملاقات کا ذریعہ نماز ہے. جس نے نماز چھوڑ دی تو کوئی ایمان نہیں. تو حضور نے فرما دیا, کسی مذہب کا فتویٰ نہیں میرے بھائی, کہ آقا علیہ السلام نے فرما دیا ہاتھ کہیں بھی لگاؤ دل اللہ سے لگا کر رکھو, طے شرائط میں اپنے رب کو یاد رکھو. تو آج سے نماز پڑھیں گے آپ لوگ؟ جواب دیجیے, وعدہ کیجیے. کون کون ہاتھ اٹھائیے نماز پڑھے گا بتائیے. یہ ہماری گنگواری کی مسجد ہے, اور ہمارے یہاں کے مقتدی صاحب ہیں, ہمارے سفر صاحب ہیں صدر, اور ہمارے سرپنچ صاحب بھی ہیں, اور یہ بہت سارے ہمارے سرپنچ صاحب, کیا نام ہے آپ کا؟ محمد نعیم صاحب. ہمارے شاداب بھائی اور ساجد بھائی نے گنگواری کے مسلم بھائی اور نان مسلم بھائی کے لیے کمبل بھیجے ہیں بٹوانے کے لیے. دائی اسلام کی جو دوست ہیں اللہ ان کی اس نیکی کو قبول کرے, اور تمام مسلمان بھائی بہنوں کو پانچوں ٹائم نماز پڑھنے کی توفیق دے, اور قرآن پاک سمجھ کر پڑھنے کی توفیق دے, اور صحیح حدیث پر پڑھنے کی توفیق دے, اور اس کے حکموں پر عمل کرنے کی توفیق دے. استغفر اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.